السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے عشق نایاب، مصنف ہیں فرحان خان، قسط نمبر 10۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ آفس نہیں جا رہی تھی، صرف کھانے کے وقت ٹیبل پر آتی ورنہ اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی۔ ظہیر صاحب کام کے سلسلے میں کافی مصروف تھے، اس لیے ان کو نوٹس کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن مریم خاتون کی اس پر مکمل نظر تھی۔ شروع میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نایاب زیادہ دیر چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن جب یہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا اور اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تو انہوں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج تو وہ ناشتے کے لیے بھی نیچے نہیں اتری تھی، اس لیے سیماب اور ظہیر صاحب کو بھیجنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اندر داخل ہو گئیں۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو روشنی کو اندر آنے کا موقع ملا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے چاروں طرف نظر گھمائی تو انہیں پورا کمرہ بے ترتیب نظر آیا۔ کچھ بھی تھا، لیکن صفائی کے معاملے میں نایاب بہت حساس تھی اور کبھی بھی اس کا کمرہ ایسی اجڑی ہوئی حالت میں نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی اور پیار سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بلایا۔ اس نے چونک کر ایک دم سے انہیں دیکھا اور آنکھیں کھول دیں۔ سوچا تھا کہ تم خود بتا دو گی، لیکن تم نے تو شاید چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا خود ہی پوچھ لوں کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، آفس کیوں نہیں جا رہی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے، لیکن وہ ہنوز خاموش رہی اور ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے لڑکی، اور ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ انہیں کسی انہونی کے ہو جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا، جو بھی تھا، لیکن نایاب کی طبیعت میں ایسی سنجیدگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو بہت نٹ کھٹ تھی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ کیا ہوا ہے نایاب؟ پلیز کچھ تو بولو ورنہ میرا دم نکل جانا ہے۔ بہت مشکل سے انہوں نے خود کو سخت بات کہنے سے باز رکھا۔ کچھ نہیں ماما، جاب میں نے چھوڑ دی ہے۔ لوگ بہت جیلس ہونا شروع ہو گئے تھے مجھ سے اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو رہے تھے، اور تو اور انہوں نے میرا نام میرے باس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں ریزائن دے کر چلی آئی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات کہی اور خاموش ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل کو اگر انہیں کوئی بات پتہ بھی لگتی ہے تو وہ یہی سوچیں کہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے کیسے تمہیں بدنام کر سکتے ہیں آفس والے؟ اور میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت شریف بچہ ہے۔ مریم خاتون بولیں تو اس کے دل میں کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ اس بہت شریف بچے نے ہی اسے کہیں کا نہیں چھوڑا؟ میں تو پہلے بھی کہتی رہی کہ ضرورت ہی کیا تھی تمہیں جاب کرنے کی، گھر بیٹھو، تمہارا باپ زندہ ہے اور تمہاری ساری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اتنا اچھا رشتہ بھی آیا تمہارے لیے، لیکن تم نے فٹ سے انکار کر دیا بغیر سوچے سمجھے ہی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو ایک نیا خیال اس کے دماغ میں جنم لینے لگا۔ میں تم کو وہ سزا دوں گی شہید جس میں تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ تم مرنے کی دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے پل کے پل ہی بہت بڑا فیصلہ کر ڈالا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگیں؟ مریم خاتون نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ماما، میں نے ایک بار منع کر دیا تو آپ نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کون سا دل سے کہا تھا، میں تو جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اب جب جاب ہی نہیں رہی تو پھر انکار کیسا؟ جو آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے وہ کریں۔ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو مریم خاتون اسے حیرت سے دیکھے گئیں۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے لڑتی آئی تھی اپنے لیے، لیکن آج کتنی آسانی سے وہ ان کی ساری باتیں ماننے پر تلی ہوئی تھی۔ اٹھو اور فوراً سے نیچے آؤ، میں ناشتہ بنا دوں جب تک تمہارا۔ مریم خاتون الجھن میں اٹھ گئیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں، اور وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سونیا کے پاس وقت بہت کم تھا اور مصیبت تھی کہ بالکل سر پر آ پہنچی تھی۔ ایک ہفتے میں اسے بلگرامی صاحب کی کوئی 20 کالز آ چکی تھی کہ اس نے کیا سوچا ہے، ساتھ میں دھمکی آمیز میسج علیحدہ تھے۔ اس نے جلدی میں ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے فون اٹھایا اور اپنے ایک جاننے والے کو کال ملائی۔ آج ہماری یاد کیسے آ گئی جناب کو؟ دوسری طرف سے للچائے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ بس ایک کام پڑ گیا ہے تم سے، اس نے مخاطب کو جواب دیا۔ آپ حکم کرو جی، بندہ حاضر ہے، رضامندی میں جواب آیا۔ پھر اس نے ساری بات اس بندے کو فون پر سمجھا دی۔ کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس آخر میں یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ بے فکر رہو جی، بس آج کل حالات تھوڑے ماڑے ہی چل رہے ہیں میرے ساتھ ہی مطالبہ بھی آ گیا۔ تم بھی بے فکر رہو، پورے 10,000 ملیں گے تمہیں۔ اس نے اس کی سوچ سے زیادہ رقم بتائی تو وہ تابع داری سے سب کچھ فٹ کر دوں گا کہتے ہوئے فون رکھ گیا۔ اس نے سکون کی سانس لی کہ چلو ایک مصیبت سے تو جان چھوٹنے والی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جلد بازی میں بندہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے جو اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی اسی نشے میں بھول چکی تھی کہ اپنا بھانڈا وہ خود ہی پھوڑنے کے چکر میں لگ گئی ہے۔ اس نے اپنے منصوبے پر ہر طرح سے غور کیا اور پھر بلگرامی صاحب کو کال ملائی۔ کال ملتے ہی اس کا لہجہ نشیلا ہو گیا۔ بلگرامی صاحب، میں نے بہت سوچا ہے، آپ آج میری طرف آ جائیں، ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں گے۔
اس نے دعوت دینے والے انداز میں بات ختم کی تو بلگرامی صاحب کی چہکتی آواز اسے فون میں سے سنائی دی۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، آج میں تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا۔ انہوں نے لاڈ بھرے انداز میں کہا تو اس نے وقت بتایا کہ انہیں کب آنا ہے، اور وہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ آج چوہے دانی میں بھینسا پھنسنے جا رہا ہے۔ سرشار سی کیفیت میں انہوں نے وقت طے کیا اور آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اس شام وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی اور بجلیاں گرانے کے سارے لوازمات سے لیس ہو کر بیل بجنے پر دروازہ کھولا۔ سامنے بلگرامی صاحب اسے دیکھتے ہی رہ گئے، وہ بالکل کسی دلہن کی طرح تیار نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتا ہوتا تو میں ساتھ میں نکاح خواہاں اور گواہان بھی لے آتا، بلگرامی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بے خودی کسی کیفیت میں اندر آئے تو اس نے جان بوجھ کر فلیٹ کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور ان کے ساتھ آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ بلگرامی صاحب کو مدہوش کرنے کا تھا تاکہ وہ اس کے حکم پر چلتے ہوئے جیسا وہ کہے وہ کرتے جائیں۔ ابھی کچھ دیر ہی باتیں ہوئی تھیں کہ بلگرامی صاحب نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ کسی بھی وقت آفت نازل ہو سکتی تھی اور اسے تو معصوم بننا تھا۔ یہ سب تو اس کے پلان میں شامل نہیں تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور پھر فلیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بلگرامی صاحب کی بیوی اور بڑا بیٹا، جو شاید عمر میں سونیا سے کوئی 10 سال بڑا ہوگا، لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سونیا اور بلگرامی صاحب قابل اعتراض حالت میں بیٹھے تھے۔ بلگرامی صاحب، وہ آپ کی بیوی، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ پہاڑ میں جائے بیوی، اب تو تم نے میری بیوی بننا ہے، ورنہ جانتی ہو نا میں تمہیں اور اس ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، بلگرامی صاحب نے جوش میں کہا۔ سونیا ان کی گرفت سے نکلتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ اچھا، تو یہ ضروری کام ہوتے ہیں تمہارے جن کی وجہ سے تم دفتر میں پھنسے رہتے ہو؟ شکل کی طرح بلگرامی صاحب کی بیگم کی آواز بھی نہایت کرخت ثابت ہوئی۔ انہوں نے بدحواس ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنی سخت گیر بیوی بما بیٹا دروازے پر موجود پا کر ان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ وہ بدحواسی میں کمرے کی جانب دوڑے لیکن کمرہ لاک تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ صوفے پر اپنی بیوی اور بیٹے کے سامنے بیٹھے تھے اور سونیا بھی موجود تھی۔ بلگرامی صاحب کی بیوی اچانک آگے بڑھی اور پوری قوت سے بلگرامی صاحب کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کمینے انسان، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے یہ سب کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ کچھ تو غیرت کھا لیتا، انہوں نے اپنی پاٹدار آواز میں کہا تو سونیا کی پسینے چھوٹ گئے۔ اور تجھے شرم نہیں اپنی باپ کی عمر کے آدمی کو؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی تو ان کا بیٹا بیچ میں آ گیا۔ نہیں ماما نہیں، اس کا اتنا قصور نہیں جتنا آپ کے میاں کا ہے۔ آفس میں بھی ان کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے، اور یہ تو اسی آفس میں کام کرتی ہے۔ تم شہر کی سیکریٹری تھی نا؟ بلگرامی صاحب کا بیٹا سونیا سے مخاطب ہوا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے مجھے ٹریپ کیا تھا، میں کیا کرتی، یہ دھمکیاں دیتے تھے۔ یہ لیں خود چیک کر لیں، اور ساتھ ہی پچھلے دنوں آنے والے سارے میسیجز ان کے سامنے کر دیے جن میں دھمکیاں بھی تھی اور رات گزارنے کا مطالبہ بھی۔ واقعی بلگرامی صاحب بہت برے پھنسے تھے۔ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے سر جھکائے شرمندہ سے بیٹھے تھے اور ان کی خاموشی کا سب سے زیادہ فائدہ سونیا اٹھا رہی تھی۔ اس نے بلگرامی صاحب کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا اور اب مطمئن سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے باپ کو لے کر باہر آ جانا، میرا دل نہیں اس انسان کی شکل بھی دیکھنے کا، مسز بلگرامی نخوت سے کہتی ہوئی فلیٹ سے باہر نکل گئیں تو بلگرامی صاحب کا بیٹا بھی اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے پیچھے بلگرامی صاحب بھی سر جھکائے تیار کھڑے نظر آئے۔ آپ بے فکر رہیں، یہ اب آپ کو تنگ نہیں کریں گے کبھی۔ ان کے بیٹے نے سر جھکا کر سونیا کو مخاطب کیا اور بلگرامی صاحب کو لے کر باہر نکل گیا۔ شکر جان چھوٹی، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا کہ میں چاہتی تھی۔ سونیا نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کیا اور اٹھ کر دروازہ لاک کرتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ شہیر ماہا سے ہوئی بحث کے بعد مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اپنے تئیں جو بھی ہوا وہ صحیح سمجھ رہا تھا، لیکن ماہا نے حقیقت میں اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں۔ احسن غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو بندے تو غلط نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنا احتساب شروع کر دیا، لیکن دماغ کی دی ہوئی ہر دلیل جب دل تک پہنچتی تو اتنی کمزور ہو چکی ہوتی کہ اسے رد کرنا ہی اسے مناسب لگتا۔ ابھی بھی وہ آفس میں بیٹھا سوچ سوچ کر کڑ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو چونک پڑا، کیونکہ وجہ تھی اسکرین پر لکھا ہوا پرنس از کالنگ۔ اسے اچنبھا ہوا کہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس نے دوبارہ کال کیوں کر دی۔ بولو، اس نے ایک جملہ بول کر خاموشی اختیار کر لی۔ شہیر، تم نے میری پوری بات نہیں سنی اور اتنے الزام لگا دیے، اسے نایاب کی متورم آواز سنائی دی۔ یہ وہ آواز نہیں تھی جسے سن کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مریض ہسپتال سے آخری بار بات کرنے کے لیے اسے فون کر رہا ہو۔ دیکھو بہت ہو گیا، میرے صبر کا اور امتحان مت لو نایاب، میں نے بڑی مشکل سے اپنے اس کمینے دل کو سمجھایا ہے کہ تم ایک فراڈ تھی۔ اب تم کیوں بار بار مجھے فون کر کے یقین دلا رہی ہو کہ تم واقعی میں ایک دھوکہ ہو؟
اس نے جلے ہوئے انداز میں اپنی بات کہی، حالانکہ نایاب کا لہجہ سن کر ہی اس کی جو حالت ہوئی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اب بھی بار بار الزام لگائے جا رہے ہو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو شہید۔ میں تم سے… اس سے آگے وہ نہ بول پائی اور رونا شروع ہو گئی۔ نہ 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 بیبی، نہ یہ آنسو میرے لیے ہیں اور نہ یہ جملہ جو تم مجھ سے کبھی بول ہی نہیں پائی۔ ان دونوں کو اس کے لیے بچا کر رکھو جس سے تم اپنی پسند کی شادی کر رہی ہو۔ اس نے اپنی بات کہی تو نایاب کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ جو حکم شہید، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ میں چور نہیں، میں فراڈ، میں دھوکہ۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ دل کا ٹوٹنا کسے کہتے ہیں۔ تم نے میرا دل توڑا نا، اب خود کو سنبھالنا۔ بے تحاشا روتے ہوئے نایاب نے کال کاٹ دی۔ اس کا بھی سارا موڈ خراب ہو گیا۔ جو بھی تھا، اس نے نایاب سے شدید محبت کی تھی اور وہ ابھی تک اس کے دل میں ہی رہ رہی تھی۔ آج بھی وہ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی انا کے آگے بری طرح مجبور ہو کر رہ گیا تھا، جو اس کو بالکل اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ مفاہمت کی کوئی بھی راہ نکالے۔ سر پکڑ کر بیٹھا وہ بڑھ جانے والی بات کو سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ماہا کا میسج ملا۔ آپ نے نایاب سے بات کی اور پوچھا کہ کیوں ہوئی یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ؟ ماہا کے میسج نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور وہ جو خود کو کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا، اس نے ایک دم سے طیش میں آتے ہوئے ماہا کا نمبر ملایا۔ تم اپنے آپ کو اس میٹر سے دور رکھو ماہا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ تمہیں ابھی تک کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ فار گاڈ سیک ماہا، تم سب مل کر میرا دماغ چاٹنا بند کرو۔ اگر میرا دکھ کم نہیں کر سکتے تو مجھے مرچیں لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ماہا کی کوئی بات سنے بغیر اپنی کہی اور کٹاک سے فون بند کر دیا۔ 1 منٹ لگا تھا اسے خود پر اختیار کھونے میں۔ وہ اٹھا اور جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ پتہ نہیں ہر کسی کو تجزیہ نگار بننے کا کیا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ باہر دوڑتی بھاگتی گاڑیاں اور چلتے لوگ اس کی ٹینشن سے بے نیاز اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ دور خلاؤں میں نظریں جمائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ موبائل کی میسج بیپ بجی۔ اس نے میسج کھولا جو کہ ماہا کی طرف سے تھا۔ ایک ایک کر کے آپ نے اپنے سارے دوست اور چاہنے والے کھو دیے برو۔ اپنی انا کو تھوڑا کم کرے، نہیں تو آپ خود کو بھی کھو دیں گے۔ اس نے میسج پڑھا اور بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ایک دن پہلے ماما سے ہوئی ساری بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر اسے موقع نہیں مل سکا تو کم از کم شہیر کو تو پورا موقع ملے، اس لیے اس نے ایک آخری بار شہیر سے تفصیلی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کا رویہ ابھی بھی پہلے دن جیسا ہی تھا۔ وہی الزامات جنہوں نے اس معصوم کی جان ہی کھینچ لی تھی ابھی تک برقرار تھے۔ کہاں آتی تھی وہ ایسے لہجوں اور رویوں کی؟ وہ تو بس ایک زبان سمجھتی تھی اور وہ تھی پیار کی زبان۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جیسی منہ پر سب کچھ بول دینے والی لڑکی شہیر کے آگے اتنی خاموش کیسے رہ گئی، ورنہ یہ الزام کسی اور نے لگایا ہوتا تو اب تک یا تو وہ ہاسپٹل میں ہوتا یا پھر کہیں منہ چھپا کر بیٹھا ہوتا۔ لیکن شہیر کے آگے وہ ہار گئی تھی کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی اس سے، اور محبت یا تو انسان کو نڈر بنا دیتی ہے یا پھر بالکل ہی تباہ کر دیتی ہے، تو اس کے حصے میں تباہی آئی تھی۔ شہیر سے آخری بات کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اب اس کی حالت بہت پرسکون تھی۔ اس نے مریم خاتون کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے اور ظہیر صاحب سے بات کر کے لڑکے والوں کو مثبت جواب دے دیا جائے۔ اصل مسئلہ تھا ظہیر صاحب کو فیس کرنا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے سامنے اس کے منہ سے لازمی کوئی نہ کوئی بات نکل جانی ہے، اور پھر شہیر کی خیر نہیں تھی کیونکہ ظہیر صاحب اس کے معاملے میں خاصے جذباتی واقع ہوئے تھے اور اکثر جگہ وہ انتہائی سخت رویہ اختیار کر جاتے تھے۔ اگر شہیر سے انہوں نے کوئی بات کی تو لازمی تھا کہ وہ جواب میں ان کو پورا قصہ سنا دیتا، جو تھا تو جھوٹا لیکن سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اگر ان سب باتوں پر شہیر جیسا بندہ یقین کر سکتا تھا جو کہ اس پر مرتا تھا، تو ظاہر سی بات تھی کہ ظہیر صاحب کو بھی یقین آ ہی جانا تھا، اور وہ اس وقت سے ڈرتی تھی جب وہ ظہیر صاحب کے سامنے مجرم بنی نظریں جھکا کر کھڑی ہوتی۔ اسے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے سب کچھ قسمت پر چھوڑ کر خود آرام سے بیٹھ گئی۔ شام کو ظہیر صاحب آئے تو وہ نارمل سے انداز میں ان کے پاس بھی بیٹھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک رہا۔ رات کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ناول کو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجا اور ظہیر صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس نے فوراً سے سر پر دوپٹہ جمایا اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھے اور کچھ دیر تک پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جیسے جاننا چاہ رہے ہوں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ شروع ہو جاؤ، اور یاد رکھنا مجھے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات مکمل اور ڈیٹیل میں چاہیے۔ انہوں نے سنجیدہ انداز میں کہا تو وہ تھوڑا ڈر گئی۔ ان دونوں باپ بیٹی میں بہت بے تکلفی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ادب کے دائرے میں ہی رہی تھی اور جانتی تھی کہ اس کے پاپا جتنے پیار کرنے والے ہیں ان کا غصہ بھی اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر لگی اسے خود کو کمپوز کرنے میں، اور پھر اس نے ظہیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ پاپا، آپ جانتے ہیں مجھے جاب کا کریز تھا اور میں نے کی بھی، اسی وجہ سے میں انٹرنی سے پرسنل اسسٹنٹ بن گئی،
لیکن لوگوں کو ہضم نہیں ہوا میرا یوں اوپر آنا۔ انہوں نے میرے خلاف ایک محاذ کھول لیا۔ آپ تو جانتے ہیں نا محمود صاحب کا بیٹا کتنا شریف اور سوبر انسان ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نام جوڑنا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنانا شروع کر دیں، اور پھر کچھ سچ اور جھوٹ ملا کر اس نے ایک قصہ بنا کر ظہیر صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے ایک پرسوچ ہنکاری بھری اور اس کی طرف دیکھا۔ تو اتنی سی وجہ سے تم نے جاب چھوڑ دی، اور یہ شادی والے معاملے پر رضامندی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے ایک اہم نکتہ اٹھایا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ماما کی بھی یہی خواہش تھی تو میں نے پھر انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا پاپا، اس نے جھکی نظروں سے کہا تو وہ اسے دیکھے گئے۔ اچھی طرح سوچ لو نایاب، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ پرسنلی مجھے بھی اشر پسند آیا تھا، لیکن میں نے تم پر سارا معاملہ چھوڑا تھا اور تم نے فٹ سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے مجھے ابھی بھی فون آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو بول دیا تھا کہ بچی کی مرضی ہے، اگر وہ نہ کہے گی تو میں انکار ہی کروں گا۔ اب تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے تو میں کل ان سے پھر بات کرتا ہوں۔ ظہیر صاحب نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئے۔ ان کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے شہیر کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ایک تو میں ان گھنٹیوں سے بہت تنگ ہوں، جب بھی بجتی ہیں تو میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ شہیر اس کی ہنسی میں کھویا ہوا بے خود سا بول رہا تھا۔ تم پاس ہوتی ہو تو لگتا ہے ساری دنیا میری مٹھی میں ہے۔ تم نے مجھے اتنا بدل دیا ہے کہ مجھے خود پر شہیر کم اور نایاب ہونے کا گمان زیادہ ہوتا ہے۔ تم نہیں تو کوئی نہیں نایاب۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے جا رہے تھے اور الفاظ اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تم دیکھنا شہیر، میں تم کو وہاں ماروں گی جہاں تم کو سب سے زیادہ لگے گی۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے اور جلتی آنکھوں سے اس کھائی کے بارے میں سوچنے لگی جس میں گرنا تو اس نے تھا، لیکن تکلیف شہیر نے برداشت کرنی تھی، اور وہ بھی ساری عمر کے لیے۔ شہیر آفس میں بیٹھا پچھلے آدھے گھنٹے سے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دماغ تھا کہ جگہ پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر زور سے اسکرین بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ کسی کام کا نہیں رہا میں، یہ عشق معشوقی کے چکر میں پڑ کر، اس نے چڑھتے ہوئے سوچا اور صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ دل میں کہیں تھا کہ نایاب اسے دوبارہ کال کرے گی۔ اب تو اسے مزہ آنا شروع ہو گیا تھا اسے بے عزت کرنے میں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے فون کرے اور وہ پھر اس کو ذلیل کرے۔ اس کی سسکیاں اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑتی تھیں، لیکن ہر دعا قبول ہونے والی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ وہ ہو جاتا ہے جو سوچا بھی نہ ہو۔ وہ مست سا بیٹھا اس وقت کو سوچ رہا تھا جب وہ نایاب کو بے عزت کر رہا تھا، اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا اور مبشر صاحب اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی تھے جن کے پاس نایاب نے انٹرنشپ شروع کی تھی۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھا۔ آئیے مبشر صاحب، سنائیے کیا حالات ہیں اور کیا نئی تازی ہیں؟ اس نے ضرورت سے زیادہ خوشگوار موڈ میں پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ بھی آفس کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں یہ یقین تھا کہ نایاب ایسا کام بالکل نہیں کر سکتی، اور اس پر یہ سب بے بنیاد الزام ہے، لیکن شہیر کو ایک دو بندوں کو بے عزت کرتا دیکھ کر وہ بھی بہت سوں کی طرح خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ کچھ نہیں سر، سب ٹھیک ہے، نئی تازی کوئی نہیں۔ ہاں ایک بات نہیں ہے، لیکن آپ اسے سننا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے پراسرار لہجہ بنایا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ مبشر صاحب تو پھر بتائیں نا، وہ کیا نئی بات ہے؟ بے وجہ ہی وہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ سر کل نایاب کی منگنی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی فوراً ہی اس کے سر پر بم پھوڑ دیا اور وہ گنگ سا انہیں دیکھے گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ میں نے کہا سر کہ نایاب کی کل رات منگنی ہو گئی، مجھے بلایا تھا تو میں نے شرکت کر لی۔ مبشر صاحب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہیر اور نایاب کے بیچ کیسا تعلق تھا، اور یہ کہ بعد میں شہیر نے سب کے سامنے کیسی اپنی اوقات دکھائی تھی۔ آپ گئے تھے اس کی منگنی میں؟ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ جی سر، نہ صرف گیا تھا بلکہ لڑکے سے بھی ملا، ماشاءاللہ بہت اچھا اور شریف بچہ ہے۔ انہوں نے مزے لیتے ہوئے شہیر کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ کافی دیر وہ خاموش رہا تو مبشر صاحب نے بات بدل دی اور آفس کے معاملات ڈسکس کرنے لگے، کیونکہ جو پیغام نایاب نے انہیں دے کر شہیر کے پاس بھیجا تھا وہ انہوں نے بخوبی اس تک پہنچا دیا تھا۔ اچھا سر، میں چلتا ہوں، یہ فائل پر آپ کے دستخط لینے آیا تھا، ذرا یہاں سائن تو کر دیجئے۔ انہوں نے فائل کا ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کر دیا اور جیب سے پین نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا، لیکن وہ مدہوش سا بیٹھا رہا۔ سر یہاں سائن کر دیں، اب کی بار مبشر صاحب نے قدرے بلند آواز میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ خاموشی سے سائن کیا اور مبشر صاحب کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ پھر فوراً سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ آفس سے نکل آیا۔ کچھ دیر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے رخ پہاڑوں کی طرف موڑ لیا اور انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے مارگلا کے ٹاپ پر پہنچ گیا۔
وہ اپنے بس میں نہیں تھا اور سکون کی تلاش چاہتا تھا۔ ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر اس نے گاڑی روکی اور اتر کر ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ یہ پہاڑ کا قدرے آگے کی طرف نکلا ہوا چھجا سا تھا جس کی ایک چٹان باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس چٹان کے کونے تک آیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر پورے اسلام آباد کو دیکھنے لگا۔ شام کا وقت تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ دور سے بادل تیزی سے امڈ رہے تھے اور ہوا میں موجود ٹھنڈک بتاتی تھی کہ رات کے کسی پہر جم کر بارش ہونی ہے۔ موسم کی تپش ٹھنڈی ہوا نے کافی حد تک کم کر دی تھی، لیکن اس کے اندر کھولتا ہوا لاوا کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے نایاب؟ اچھا بدلہ لیا مجھ سے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی رواں ہو چکے تھے۔ انسان اگر بہت بے بس ہو تو دو جگہوں پر وہ اپنا اختیار بالکل کھو دیتا ہے، سمندر اور پہاڑ، اور وہ اس وقت پہاڑ پر کھڑا تھا تو کیسے ضبط کرتا؟ دل میں کہیں یہ موہوم سی امید تھی کہ حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے، لیکن نایاب نے جو انتقام لیا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ کتنی لکی ہو تم، جسے چاہا اسے حاصل بھی کر لیا، اور ایک میں، سب کچھ ہے میرے پاس لیکن اپنے دل کے لیے کھیلی گئی بازی میں بری طرح ہار گیا۔ اس کے لہجے میں دکھ اور کرب شامل تھا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ ہوا اس کے بے ترتیب بال اڑا رہی تھی اور وہ تن کر کھڑا اس کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہارا پیچھا، برباد کر دوں گا تمہیں میں، جیسے میں برباد ہوا ہوں نا، اس محبت میں تمہیں بھی ایسے ہی رلاؤں گا۔ اچانک اس نے اپنے سر کے بال ہاتھوں میں تھام کر چیخنا شروع کر دیا۔ لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی اور دماغ اس کا منفی سوچوں سے بھر گیا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑا تانے بانے بنتا رہا اور پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اس کی رضامندی کے بعد سارا کام بہت تیزی سے ہوا تھا۔ وہ تو لڑکے والوں کو پسند تھی ہی۔ ظہیر صاحب کی طرف سے مثبت جواب کے بعد اشر کے گھر والوں نے رسم پر زور دینا شروع کر دیا اور پھر طے یہ پایا کہ 2 دن بعد اتوار کو ان کی منگنی کر دی جائے۔ رسم سادگی سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی نہ کرتے ہوئے بھی اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ نایاب نے آفس سے صرف مبشر صاحب اور کریم چاچا کو انوائٹ کیا تھا۔ منگنی پر اشر اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو انگوٹھی پہنائے گا۔ سارا فنکشن بہت اچھا گزرا تھا اور اشر کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر تو دنیا میں ہی جنت مل گئی والا گمان ہوتا تھا۔ منگنی کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مگن تھے تو مبشر صاحب اس کے ساتھ آ بیٹھے اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو، انہوں نے اس کی تعریف کی۔ پرپل شرارے پر ڈارک بلو شرٹ پہنے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، فل میک اپ میں تیار وہ نٹ کھٹ سی مبشر صاحب کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شکریہ سر، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، اس نے بتدریج مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم خوش ہو؟ اچانک انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جس کا جواب ابھی تک اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ کیسا سوال کر دیا آپ نے سر؟ اس نے الجھن سے انہیں دیکھا، لیکن وہ ہنوز پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ میں نے وہ پوچھا ہے جو تم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ آف کورس میں خوش ہوں، گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ دھیرے سے منمنائی۔ کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے نایاب؟ کیوں اپنی لائف برباد کر رہی ہو اپنے ہی ہاتھوں سے؟ تمہاری شریر سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پھر یہ سب کیوں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولے۔ کیونکہ سر میں چاہتی ہوں کہ یہ سب ہو، یہ نایاب کا فیصلہ ہے جو بدل نہیں سکتا، اس نے دعوے سے کہا تو وہ اسے دیکھے گئے۔ تمہاری مرضی، میرا فرض تھا تم کو سمجھانا سو میں نے سمجھا دیا۔ اتنا بول کر وہ جانے لگے تو نایاب نے انہیں روک دیا۔ وہ منتظر سے اسے دیکھے گئے۔ آپ میرا پلیز ایک کام کر دیجیے گا، اس نے آواز دھیمی کرتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی۔ ہاں بولو بچے، ضرور، انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا۔ کل شہیر کو لازمی پتہ چلنا چاہیے کہ نایاب نے منگنی کر لی ہے، اس نے پورے اسرار انداز میں کہا تو وہ اس کا چہرہ دیکھے گئے۔ اور کوئی حکم میرے لیے؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے اس لیے مسکرا اٹھے۔ بس اتنا کام کر دیجیے، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی، اس نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، اس کو تو میں اس انداز میں بتاؤں گا کہ وہ چیخ اٹھے گا، انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا اٹھی اور پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنواتی رہی۔ ایک وہ تھی اور ایک سیماب تھی جو اوپر سے تو ہنس رہی تھی لیکن اندر سے ان دونوں کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ رات دیر سے فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ساتھ ہی سیماب بھی چلی آئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو سخت تھکے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا آپا؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ ایک ایسے بندے کو بھی سزا دے رہی ہیں جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں؟ سیماب ایک دم سے پھٹ پڑی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا چندا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تو وہ افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ اشر بھائی کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ مجھے پتہ ہے اس منگنی کی حیثیت ایک انتقام سے زیادہ نہیں ہے۔ سیماب دور کی کوڑی لائی۔ چندا میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اشر کے ساتھ زیادتی کروں گی؟ اگر ایسا سوچتی ہو تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس نے سیماب کی بات سختی سے مسترد کر دی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔
کافی وقت خاموشی کی نظر ہو گیا تو اس نے خود ہی بات شروع کی۔ مجھے جینے کے لیے کوئی وجہ چاہیے سیماب، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے۔ میں ایسی نہیں ہوں کہ اتنے بڑے بڑے صدمے برداشت کر سکوں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سیماب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے کھل کر رونے دیا۔ سارا پلان اس کے دماغ میں تھا اور وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس وجہ سے اس کی اپنی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن انتقام اندھا ہوتا ہے اور یہ بات اسے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے سارے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس نے کہیں نہ کہیں سے نمبر حاصل کر ہی لیا تھا اور پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کال ملائی۔ ہیلو، آپ اشر بات کر رہے ہیں؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا اور مثبت جواب آنے کے بعد بولا، اصل میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا، اس لیے سوچا کہ آپ سے ملاقات طے کر لوں۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا اور دوسری طرف کی بات تھوڑی دیر سنتا رہا۔ آپ بے فکر رہیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، بس تھوڑی بات کرنی ہے آپ سے۔ سر، وہ آپ آئیں گے تو پھر بات ہوگی کہ میں کیوں ملنا چاہ رہا تھا۔ جی بہت بہتر، پھر میں کل شام 6 بجے آپ کا منتظر رہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ اب دیکھنا نایاب، کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے یہ میں تمہیں اب بتاؤں گا۔ اس نے نفرت سے سوچا اور آفس جانے کے لیے نکل پڑا۔ اسے ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا تھا کیونکہ اب یہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ تم نہیں تو کوئی نہیں نایاب، اسے اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی اور وہ سوچے جا رہا تھا کہ یہ اس نے کس موقع پر کہا تھا۔ ہاں واقعی، تم نہیں تو کوئی نہیں، میں تو رول ہی گیا ہوں، لیکن تمہاری زندگی میں اگر میں نہیں تو کوئی اور بھی نہیں نایاب، اس نے نفرت بھرے انداز میں سوچا۔ میں تم سے ہر اس شخص کو دور کر دوں گا جس کے تم قریب ہونا چاہو گی۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، اس کی سوچ سے رقابت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کل ہونے والی اپنی اشر سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ آفس میں اس کا سارا ٹائم خاصا مصروف سا گزرا۔ آج اسے سکون بھی تھا کیونکہ کل جو وہ کرنے جا رہا تھا اس سے کچھ ہوتا نہ ہوتا لیکن اس کے دل میں ٹھنڈ ضرور پڑ جاتی۔ فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی لیکن بعض ایسی جمع تقسیم تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے مصروف سے انداز میں انٹرکام اٹھایا اور مبشر صاحب کو کال ملائی۔ مبشر صاحب ذرا میرے کمرے میں تو آئیں، اور فون رکھ کر دوبارہ سے فائل میں کھو گیا۔ مبشر صاحب، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنا فرق کیسے آ رہا ہے؟ کچھ ہے بیچ میں جو نظروں سے اوجھل ہے۔ اس نے پریشانی سے فائل کا وہ حصہ جو سمجھ سے باہر تھا مبشر صاحب کی طرف کھسکا دیا۔ سر، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو بلگرامی صاحب کا کام ہے۔ یہ فائل پچھلے 2 مہینوں سے ان کی کسٹڈی میں تھی۔ مبشر صاحب نے پرسوچ نظروں سے فائل کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ اوکے، تو ان کو میرے پاس بھجوا دیں، بلکہ رکے میں ان کو بھی ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ اس نے مصروف سے انداز میں فون اٹھایا تو مبشر صاحب نے اسے روک دیا۔ سر، وہ پچھلے 3 دن سے آفس نہیں آ رہے، ان کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، ہم ٹرائی کر چکے ہیں۔ مبشر صاحب نے تفصیل بتائی تو اس نے انٹرکام رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ کیا مطلب وہ نہیں آ رہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو ان کے گھر جا کر پوچھنا چاہیے، ایسے کیسے وہ بتائے بغیر چھٹی کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس نے غصے کا رخ مبشر صاحب کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ میں ابھی پتہ کروا لیتا ہوں سر، یا کسی کو بھیج دیتا ہوں ان کی طرف، پھر آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ مبشر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اس کے آفس میں۔ جب جس کا دل آتا ہے چوری کر لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے 3 دن غیر حاضر رہتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے اسے ہی استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسے واقعی میں غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنا رویہ سخت ہی رکھنا چاہیے تھا، سٹاف کے ساتھ نرمی کرنے کا یہی نقصان ہونا تھا کہ پھر ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہی بن جاتا ہے۔ اس نے آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرتے ہوئے اپنی سوچ کو ایک نیا رخ دیا۔ بارش بہت ٹوٹ کر برسی تھی اور موسم سہانا ہو گیا تھا۔ جولائی کے وسط میں درختوں اور پودوں کی بہتات کی وجہ سے ویسے بھی اسلام آباد میں حبس کافی بڑھ جاتا ہے اور سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بارش نے بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر بھیگتے پودوں اور درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بارشوں سے عشق تھا لیکن پچھلے گزارے کچھ دنوں اور ہفتوں میں اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ پتھر کی بنی باہر برستی بارش کو سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر فون کان کے لگا لیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک جانی پہچانی آواز فون سے برآمد ہوئی۔ اللہ کا شکر میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں اشر صاحب؟ اس نے سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں موجود انگوٹھی پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ آپ سے اجازت لینی تھی مجھے، اشر نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے اسے کہا۔ جی بولیے، آپ کو کس چیز کی اجازت کی ضرورت پڑ گئی مجھ سے؟ اس نے لہجہ تھوڑا شرارتی بناتے ہوئے پوچھا تو اشر کی ہمت بندھی۔ وہ میں چاہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تو میں اور آپ کہیں باہر، میرا مطلب ہے کہ ہم کہیں باہر جاتے اور رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے۔ اشر نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ دیکھیں اشر صاحب، میرے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہے میرے پاپا نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو مجھے کہیں لے کر جانا ہے تو پلیز پاپا سے بات کیجیے۔ اس نے ساری بات ظہیر صاحب پر ڈال کر اپنی طرف سے ہری جھنڈی دکھائی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاپا اسے کبھی اجازت نہیں دیں گے ایسے اکیلے اشر کے ساتھ کہیں باہر جانے کی۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف آپ کی مرضی معلوم کرنی تھی، باقی میں انکل سے اجازت لے لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ سکون تھوڑی دیر ہی قائم رہا اور پھر ظہیر صاحب کا فون اس کے پاس آ گیا۔ بیٹے، وہ اشر کا فون آیا تھا، وہ تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہے تو میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ وہ گھنٹے تک تمہیں لینے آ جائے گا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں خود تمہیں بتا دوں، شاید وہ تم سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ آخر میں ظہیر صاحب نے اس سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کا انہیں شک تھا کہ اس نے لازمی کوئی بات سنائی ہوگی اشر کو۔ اللہ کی قسم پاپا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ قسم لے لیں کسی کی بھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی تو وہ ہنس پڑے۔ جتنا میں جانتا ہوں نا اپنی شیر پتر کو، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ تم نے کچھ نہ بھی کہا ہو لیکن تم بولتی ہی ایسا ہو کہ بندہ ڈر کے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے بات ہنسی میں اڑائی اور اسے تیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ گمسم سی کھڑی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے پاپا تھے جنہوں نے آرام سے اسے اشر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تھوڑی دیر وہ اسی شش و پنج میں رہی اور پھر ایک دم سے واش روم میں گھس گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ تیار بیٹھی اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور کچن سے مریم خاتون کی بڑبڑاہٹ اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیا ضرورت تھی جو جوان بچی کو اکیلے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ نہ میں پوچھوں کہ کون سی ٹرین نکلی جا رہی تھی اس کی جو شادی تک کا انتظار نہ ہوا۔ انہوں نے کڑتے ہوئے کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ ماما، جس طرح آپ میری فکر کرتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میری شادی میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے ہی ہونا ہے۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو نتیجہ فوراً نکل آیا۔ انہوں نے کچن سے باہر سر نکالا اور اسے ایک گھوری سے نوازا۔ لڑکی، تم تو مجھے اپنا دشمن ہی سمجھنا، اپنا اچھا برا تمہیں معلوم ہے نہیں اور چلی ہو باہر ڈنر کرنے۔ ان کے لہجے میں ڈھیروں وسوسے بول رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی مریم خاتون تک آئی۔ جیسی تربیت آپ نے میری کی ہے نا اور جیسی عقابوں والی نظر آپ مجھ پر رکھتی ہیں، بے فکر رہیں، کسی کی ہمت نہیں جو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور دیکھا تو آپ اس کی آنکھیں نکال کر بنٹے کھیلیں گی۔ اس نے فوراً سے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے بھاگ لی۔ اپنے پیچھے اسے مریم خاتون کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جن میں وہ اسے بے شرم اور نہ جانے کن کن خطابوں سے نواز رہی تھی۔ وہ باہر لان میں چلی آئی اور تھوڑی دیر میں ہی اسے اشر کا میسج آ گیا کہ وہ گھر کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے اوکے کا میسج دیا اور اندر آ کر مریم خاتون کو بتایا کہ وہ جا رہی ہے۔ انہوں نے حسب عادت اس کو سامنے کھڑا کیا اور نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہیں۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔ جاؤ، اللہ تم کو اپنی امان میں رکھے، اور موبائل آن رکھنا اپنا۔ انہوں نے اسے تاکید کی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے ہی اشر کو اپنی کلٹس گاڑی میں اس کا منتظر پایا۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً سے دروازہ آن لاک کیا تو وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہیں، اشر کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ چلے، اس نے اس کی تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے چلنے کا کہا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کافی دیر سڑکوں پر مٹر گشت کرنے کے بعد وہ لوگ لیک ویو پارک میں آ گئے۔ بارش رک چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اشر کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں یہ دن بھی آنا ہے کہ وہ شہید کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے گی، اور یہاں تو وہ اس کے ساتھ ایک رشتے میں بندھی اکیلی پھر رہی تھی۔ زندگی نے کون کون سے رنگ دکھا دیے جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے دکھ سے ایک بوجھل سانس لی۔ بے مقصد ہی وہ یہاں سے وہاں پھرتے رہے کیونکہ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تو وہ اسے لے کر مارگلا پہاڑ پر واقع مونال پر آ گیا۔ یہاں سے پورے اسلام آباد کا نظارہ کرنا بہت دلکش لگ رہا تھا، اور وہ بھی ایسے موسم میں جب ٹھنڈی ہوا سبک رفتاری سے چل رہی ہو۔ بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کر اشر نے کھانے کا آرڈر دیا۔ آپ ہیں ہی خاموش طبیعت یا میرے سامنے کنفیوز ہو رہی ہیں؟ اشر نے اپنے تئیں بہت عقل مندانہ سوال پوچھا تھا لیکن اس کی شامت آ گئی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں خاموش طبیعت ہوں؟ میں بہت بولتی ہوں اور اتنا بولتی ہوں کہ آپ کی برداشت جواب دے جائے گی۔ اس نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… اشر نے بات بنانا چاہی تو اسے مزید موقع مل گیا۔ کیا مطلب تھا پھر آپ کا؟ ظہیر صاحب کی شیر پتری فارم میں آ چکی تھی اور وہ لاجواب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ بولتی رہی اور اشر ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا رہا۔ جان گیا تھا کہ زیادہ بات کی تو شامت آ جانی ہے اس کی۔ اسی نوک جھونک میں کھانا کھایا گیا اور پھر رات 11 بجے وہ اس کو گھر کے دروازے پر ڈراپ کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اشر نے اسے مخاطب کیا۔ بات سنیں پلیز۔ وہ باہر نکلتے نکلتے وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گا، آپ نے آج مجھے بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ اشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ پہلے تو کچھ بولنے کے موڈ میں نظر آئی لیکن پھر خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل آئی اور اسے ہاتھ ہلا کر گھر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بس اتنا کافی تھا جس نے آج خود کو اس حد تک کمپوز رکھا، اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پرس صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ایک ایک کر کے ساری یادیں اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔
وہ جتنا پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی اتنا ہی جکڑتی جا رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹ جائے گا تو اس نے دراز کھولی اور اس میں سے نیند کی گولیاں نکال کر 2 گولیاں پھانک لیں۔ بے دم سی ہو کر صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ آج ہر طرح سے تیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ آر یا پار والی مثال پر عمل کرتے ہوئے آفس میں بیٹھا 6 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5:45 بجے اسے ریسیپشن سے کال آئی کہ کوئی اشر صاحب اس سے ملنے آئے ہیں۔ ان کو عزت سے میرے کمرے تک چھوڑ جائیں۔ اس نے فون پر احکامات جاری کیے اور خود کو تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ریسیپشنسٹ کے ساتھ ایک قبول صورت لڑکا اندر داخل ہوا۔ بڑی بڑی مونچھیں جو اوپر والا ہونٹ چھپا رہی تھیں، سانولی رنگت اور جسم قدرے فربہی مائل۔ پرسنالٹی اس کی کسی پراپرٹی ڈیلر جیسی تھی، لیکن اوور آل ایک اچھا تاثر دے رہی تھی۔ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اشر سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، چائے یا کافی؟ دوستانہ انداز میں پوچھا تو وہ کافی کا بول کر خاموش ہو گیا۔ اس نے فون اٹھا کر کافی لانے کا بولا اور اس کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اشر اس کی نظروں سے بے خبر اس کے آفس کا گردن گھما کر جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو چونک کر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی شہیر صاحب، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اشر تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے بولا تو اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ کافی کے بعد بات کرتے ہیں نا؟ اس نے تھوڑا وقت لینا چاہا کیونکہ جو بات وہ کرنے جا رہا تھا اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اشر خاموشی سے بیٹھ کر پھر سے آفس کا جائزہ لینے لگا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اچانک سے شہیر نے پوچھا تو وہ اسے بے یقینی سے دیکھے گیا۔ ایک تو شہیر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس سوال پر بھی اشر گڑبڑا سا گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے جانتے ہوں گے اور کسی کام کے سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہیں۔ اشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس آپ کو جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ شہیر نے اسے کلیئر کیا کہ وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ جی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، بلڈر بھی ہوں اور آج کل اپنی کمپنی کھولنے کے چکر میں ہوں، اشر نے اسے فخریہ انداز میں بتایا۔ چلیں پھر تو اچھا ہے، آپ سے ملاقات رہے گی۔ اصل میں مجھے بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بندے سے ہی بات کرنی تھی۔ اس نے اشر کو دانہ ڈالا تو وہ خوش ہو گیا۔ ضرور شہیر صاحب، میری خوش نصیبی ہوگی جو شروع میں ہی اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اتنی دیر میں کافی آ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے کافی ختم کی اور پھر شہیر اصل مدعے کی طرف آ گیا۔ میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے اور میری پریشانی کو حل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ ہمارے بزنس ریلیشن کا دار و مدار انہی باتوں کے صحیح جوابات پر ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کسی پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ اس نے اشر کو ایک راہ دکھائی تو وہ مزید الجھ گیا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بات آپ پوچھیں اس کا صحیح جواب دوں، لیکن مسئلہ تو پتہ چلے آخر۔ اشر نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ نایاب کو کب سے جانتے ہو؟ شہیر نے ایک دم سے سوال کیا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ میں سمجھا نہیں سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اشر نے الجھن واضح کی۔ میں نے پوچھا اپنی منگیتر نایاب کو کب سے جانتے ہو؟ اب کی بار اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی سختی آ گئی۔ یہ نایاب کا ذکر بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ برائے مہربانی میرے پرسنل ریلیشن کو یہاں ڈسکس مت کیجیے، اشر نے ناگواری سے جواب دیا۔ یہ تمہارا نہیں میرا پرسنل میٹر ہے جس کے بیچ میں تم آ گئے ہو، شہیر نے سلگتے لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ یہاں کام کرتی تھی، میری پرسنل اسسٹنٹ تھی، لیکن تمہیں اس نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ پھر وہ میرے ساتھ انوالو ہو گئی اور میرا بھروسہ جیت کر اس کمپنی میں 22 لاکھ کا غبن کر گئی۔ میں یہ بھی اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے محبت کے دعوے مجھ سے کیے اور منگنی تمہارے ساتھ کر لی۔ یہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شہیر نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے منتظر نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ تو ابھی تک گنگ بیٹھا ہوا تھا۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم یہاں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ سارا آفس اس بات کا گواہ ہے کہ وہ میرے ساتھ انوالو تھی، اور پھر بھی یقین نہ آئے تو تم اس سے جا کر پوچھ سکتے ہو کہ شہیر کون ہے۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تمہارے بارے میں سنا کہ تم ایک شریف آدمی ہو تو میں نے سوچا کہ چلو کسی کا بھلا ہی کر دوں۔ یہ اب تم پر ہے کہ تم کتنی جلدی اس دلدل سے باہر نکلتے ہو۔ شہیر نے اسے خاموش دیکھ کر چوٹ مارنا جاری رکھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ان ساری باتوں کا؟ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز شہیر کو کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہیر نے موبائل کھولا اور تصویریں کھول کر موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اشر حیرت سے ان تصویروں کو دیکھے گیا جن میں وہ شہیر کے ساتھ مختلف جگہوں پر تھی، اور بعض تصویریں بہت کلوز تھی جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چپکے ہوئے تھے، اور شہیر نے یہ سیلفی لی تھی۔ میرے پاس ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے، لیکن وہ تم سے دیکھے نہیں جا سکیں گے۔ شہیر نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب ماری جو کارگر ثابت ہوا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اشر نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ سمپل، پیچھے ہٹ جاؤ، بدلے میں تمہیں ایک پلازے کا کانٹریکٹ مل جائے گا، اور اگر بیچ میں رہنے کا شوق ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ نایاب اور نہ ہی پروجیکٹ۔
उसने मानी खास लहजे में कहा तो वो फौरन से उठ खड़ा हुआ। मैं आज ही इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। अशर फौरन सौदेबाजी पर उतर आया था। बेफिक्र रहो, जब मैंने तुम्हें ज़ुबान दे दी तो फिर प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। उसने पुरसकून लहजे में अशर को यकीन दहानी करवाई तो वो भी मुतमईन हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम नायाब को कब से जानते हो? उसने वो सवाल पूछा जो वो सबसे पहले पूछना चाह रहा था। काफ़ी अरसे से, लेकिन अब ये बात कोई हैसियत नहीं रखती मेरे लिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी लड़की पर। वह अभी इतना ही बोल पाया था कि शहीर एकदम से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तमीज़ से बात करो अशर, मैं आज भी उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बारोब लहजे में घुर्राते हुए कहा तो एक लम्हे के लिए अशर उसका चेहरा देखे गया और खुद शहीर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि नायाब के खिलाफ इस तरह बात करने पर वो क्यों इतना भड़क उठा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ शहीर साहब, आई होप सो कि आप भी इस गुस्ताखी को जाने देंगे। अशर ने हालात बिगड़ते देखे तो फ़ौरन से पलटा खा गया। कोई बात नहीं, बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, उसने बात ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा और अशर उससे इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और जब मोहब्बत जंग की सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर सब नाजायज़ ही होता है। यहाँ भी वो नायाब के साथ बहुत ही नाजायज़ कर गया था, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो ऐसे नायाब को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था और इसलिए उसे इस हद तक गिरना पड़ा था। जो भी था, लेकिन नायाब अब भी उसके दिल पर हुक्मरानी कर रही थी, नफ़रत की सूरत में ही सही, लेकिन वो उसको भुला नहीं पा रहा था और ये इतना आसान था भी नहीं। उसने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी और बुरी तरह जलील हुआ था, तो अब उसी का बदला वो सबको जलील करके लेना चाहता था। वो घर में थी और बाहर मौसम बहुत बोझल था। लगता था कि आज गर्मी अपनी तपिश से किसी न किसी को जलाकर ही छोड़ेगी। टीवी पर भी खबरें चल रही थी कि गर्मी की शदीद लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। घर के अंदर तो एसी अपना पूरा काम कर रहे थे, लेकिन बाहर निकलो तो लगता था कि चेहरा झुलस जाएगा। रात का वक्त हो चला था, लेकिन हवा में अभी तक अच्छी खासी तमाज़त थी। वो अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़ी उसे सेट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और सीमाब अंदर दाखिल हुई। अपिया, अशर भाई आए हैं, पापा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। मुझे तो किसी हंगामे की बू आ रही है। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिए किसी भी अनहोनी के लिए। सीमाब ने परेशान लहजे में कहा तो वो उसे देखे गई। क्यों, क्या बात हो गई चंदा, सब ठीक तो है ना? वो खुद भी परेशान सी हो गई थी। सुबह से उसे बेचैनी लगी हुई थी। अब उसे यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ बुरा होकर ही रहना है। पता नहीं अपिया, मगर मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कोई गड़बड़ है। पापा ने मामा को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। अल्लाह खैर ही करे। सीमाब परेशान सी लहजे में कहती हुई बेड के कोने पर टिक गई। अभी वो हैरान और परेशान सी इस मसले पर गौर कर ही रही थी कि मरियम खातून बौखलाई हुई अंदर दाखिल हुई। नायाब, तुम्हारे पापा तुम्हें ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। क्या हो गया है, कोई बात हुई है क्या? दोनों बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मरियम खातून ने एक सांस में कई सवाल कर दिए। पता नहीं मामा, मैं जाकर देखती हूँ और बेफिक्र रहें, सब ठीक होगा। बदहवासी मरियम खातून को तसल्ली देती वो सर पर दुपट्टा जमाकर ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से आती मध्यम आवाज़ें एकदम खामोश हो गईं। वो अंदर दाखिल हुई तो अशर के चेहरे पर एक नफ़रत भरी मुस्कुराहट छा गई, जबकि ज़हीर साहब सपाट चेहरा लिए उसे देखते रहे। वो खामोशी से उन दोनों के सामने पड़े सोफे पर सुकड़ कर बैठ गई। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? उसने हिम्मत करके पूछा, वरना उसकी अपनी हालत बहुत गैर हो रही थी। हज़ारों अंदेशे थे जो उसके जहन में सर उठा रहे थे। नायाब, जो मैं पूछूं मुझे उसका बिल्कुल सही जवाब चाहिए, कोई फालतू बात नहीं। ज़हीर साहब ने उसे तनबीह की तो वह खामोशी से सर हिला गई। तुम्हारा अपने बास शहीर के साथ क्या मामला है? उन्होंने सवाल पूछा तो उसके अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी कि एक मसला सुलझाए बगैर मंगनी जैसी चीज़ कर बैठी। हुआ क्या है पापा, पहले मुझे ये बताएं, उसने हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। अशर, आज तुम्हारे बास शहीर से मिला है और तुम्हारी सारी कारस्तानियाँ उस लड़के ने इसे बता दी हैं। तुमने 22 लाख का गबन किया और तुम उसके साथ। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो शर्म से सर झुका गए। झूठ है ये सब, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने तड़कते हुए जवाब दिया। चेहरा उसका लाल भभूका हो रहा था और सारा खून उसके सफ़ेद चेहरे पर जमा हो गया था। मैंने खुद देखी हैं तुम्हारी और उसकी तस्वीर जिनमें तुम उसके साथ चिपकी जा रही हो, और उसके पास तो तुम्हारे वीडियो सबूत भी हैं। मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। अब की बार अशर नखुवत से बोला तो वो हैरत से उसे देखे गई। तुम क्यों गए थे उसके ऑफिस? उसके मुंह से बस यही निकल सका था। मैं नहीं गया, उसने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे करतूत देखने को मिल जाएंगे। अशर ने अपने आप को बचाया, जो कि हकीकत भी थी, लेकिन साथ ही उसकी इज्जत उसके बाप के सामने मिट्टी में मिला दी। पापा, मुझे यहाँ इसके सामने कोई बात नहीं करनी। बेहतर है जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है उसे यहाँ बुलाएं, फिर मैं बात करूँगी, वरना आई प्रॉमिस आप मेरा मुँह नहीं खुलवा सकेंगे।
اور پلیز اسے یہاں سے چلتا کریں۔ وہ عاشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے دہاڑی تو ظہیر صاحب اسے دیکھے گئے۔ سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر جمع تھا اور آنکھوں میں قہر لیے وہ عاشر کو گھور رہی تھی۔ ظہیر صاحب کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا، کیونکہ وہ جس نایاب کو جانتے تھے وہ تو بہت نٹ کھٹ سی تھی جس کا کام بس دوسروں کو تنگ کرنا تھا۔ انکل میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے، اب پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے؟ عاشر نے کھسکنے کے لیے بہانہ گھڑا اور اجازت چاہی تو ظہیر صاحب اسے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رہنے دے پاپا، اور تم منہ نہیں توڑا اس کا جب وہ تم سے تمہاری منگیتر کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ ظہیر صاحب کو منع کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، جواب میں وہ خاموش رہا۔ لعنت ہے تم جیسے انسان پر، شکر ہے تم نے جلد اپنی اوقات دکھا دی، اب چلو پھٹو یہاں سے۔ اس نے فوراً ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے ماری اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو وہ خاموشی سے انگوٹھی اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کیا کر رہی ہو تم نایاب؟ میری برداشت جواب دیتی جا رہی ہے، ظہیر صاحب نے غصے میں دہاڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ پاپا مجھے وہ بندہ یہاں ابھی اسی وقت چاہیے ورنہ میں نے کچھ کر جانا ہے۔ وہ انہیں اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ ظہیر صاحب کو ایک دم حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس سے شہیر کا نمبر مانگا۔ اس نے خاموشی سے زبانی رٹا ہوا نمبر انہیں بتا دیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم سے رات میں بات کرتا ہوں، انہوں نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں بیٹھی رہوں گی جب تک وہ یہاں آ نہیں جاتا۔ کوئی مجھے فورس نہ کرے پلیز۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ ظہیر صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شہیر کا نمبر ملایا تو کال فوراً ریسیو کر لی گئی۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا بات کی کہ وہ 15 منٹ میں پہنچنے کا بول کر کال کاٹ گیا۔ آ رہا ہے وہ 15 منٹ میں، ظہیر صاحب نے اسے بتایا، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لے کر بیٹھی رہی جیسے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر بیل ہوئی اور ظہیر صاحب باہر نکل گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تک تو عاشر نے کوئی نہ کوئی بات کر ہی دی ہوگی، اب اسے انتظار تھا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صبح سے عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی، جیسے بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایک تو گرمی اور حبس زوروں پر تھا، اوپر سے اندر جلتی آگ تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ نمبر انجان تھا لیکن اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تھوڑی دیر بعد سنتا رہا اور پھر بولا، انکل آپ پریشان نہ ہو، میں بس 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب وہ نایاب کے گیٹ پر کھڑا بیل دے رہا تھا، گیٹ ظہیر صاحب نے کھولا تو وہ سلام کر کے ان کے ساتھ اندر آ گیا، اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اسے نایاب صوفہ پر ایسی حالت میں بیٹھی نظر آئی جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ہو۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور لال بھبو کا چہرہ، وہ اس کے سامنے کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نایاب کو ایسے بے حال بیٹھا دیکھ کر اسے کچھ بہت برا ہو جانے کا گمان ہوا، جبکہ نایاب نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی ظہیر صاحب کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر ہی رہے تھے کہ نایاب بول اٹھی، ہاں شہیر پاپا کو بتاؤ میں نے تمہارے آفس سے کتنے پیسوں کا غبن کیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرتی رہی ہوں، اور ہم نے کہاں کہاں ڈیٹ کیا ہے۔ وہ بھور بن والی بات لازمی بتانا، وہ جو ابھی نایاب اتنا ہی بول پائی تھی کہ وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھی، سب کچھ بہت اچانک ہی ہوا تھا، اس لیے ظہیر صاحب کچھ بھی سمجھ نہ پائے اور ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیران نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو مجھے شہیر، بتاؤ انہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ۔ اس نے پھر سے بولنا چاہا تو شہیر نے اپنا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جما کر اس کی بات کو حلق میں ہی دبا دیا۔ انکل پلیز پانی لائیں، پلیز انکل جلدی۔ اس نے ظہیر صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے بہانہ تراشا، کیونکہ وہ تنہائی کا صرف ایک لمحہ چاہتا تھا۔ ظہیر صاحب جو پہلے ہی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی بیٹی کی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے بوکھلائے سے باہر نکل گئے۔ جان پلیز چپ کر جاؤ، میں سنبھال لوں گا، تم پلیز منہ بند رکھو۔ اس نے نایاب کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی نایاب ہے جس سے پچھلے دنوں وہ شدید نفرت کرتا رہا ہے۔ میں نہیں چپ کروں گی شہیر، تم نے جو الزامات لگائے ہیں مجھ پر، اب اگر تم واقعی مرد ہو تو ثابت بھی کرو کہ نایاب چور نہیں ہے، فراڈ ہے اور تمہاری رکھیل بھی رہ چکی ہے۔ اس نے شہیر کا ہاتھ منہ پر سے ہٹا کر چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، ہوش میں آؤ نایاب، کیوں اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی تماشا لگا رہی ہو؟ وہ واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ظہیر صاحب پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے مریم خاتون اور سیماب بھی۔ اس کا چیخنا چلانا سن کر بوکھلائی ہوئی سی چلی آئیں۔ شہیر نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیا اور اسے پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوڑا ہی پی سکی، آدھے سے زیادہ اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ انکل میں آپ کو سب تفصیل سے بتاتا ہوں، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، جو بھی عاشر نے کہا سب جھوٹ کہا ہے۔ وہ خود میرے آفس میں آیا تھا اور پھر تھوڑا سا سچ اور باقی جھوٹ ملا کر اس نے ایک من گھڑت کہانی ظہیر صاحب کو سنا دی۔ اسے زندگی میں پہلی بار سچ بولتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ تم وہ ویڈیو دکھاؤ جس میں تم میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے پھر سے بول پڑی تو شہیر نے فوراً سے پانی کا گلاس پاس پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کا منہ بند کرنا چاہا تو اس کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئیں
اور اس کی کلائی زخمی ہوئی۔ مریم خاتون ہکا بکا سی شہیر کو اسے سنبھالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے ایک عرصے سے کسی قریبی رشتے میں بندھے ہوں۔ شہیر کو اسے سنبھالنے کی کوشش میں ایک عدد زوردار تھپڑ بھی اس سے کھانا پڑا، لیکن وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اسے سنبھالنے میں لگا رہا۔ نہیں شہیر، تم بتاؤ، تم آج بتاؤ گے کہ تم میرے کمرے میں کیسے آتے تھے؟ لیکن شہیر نے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ پلیز نایاب، خاموش، میں ہوں نا، میں کچھ نہیں ہوتا تمہیں، میری قسم، پلیز تم چپ کر جاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ظہیر صاحب کی، نہ مریم خاتون کی اور نہ ہی سیماب کی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کی نایاب بہت تکلیف میں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے ایسے ہی ساتھ لگائے بیٹھا رہا، پھر اچانک اسے شدید بے چینی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے نایاب کو پیچھے کیا تو وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ بند آنکھیں، ہلکی رفتار میں چلتی نبض اسے باور کروا رہی تھی کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ بدحواسی میں فوراً سے کھڑا ہوا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر بھاگا۔ سیماب اس کے ساتھ ساتھ روتی ہوئی باہر نکلی۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سیماب کو اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالنے اور کھولنے کا بولا۔ سیماب نے فوراً سے گاڑی ان لاک کی اور پچھلا دروازہ کھولا تو اس نے نایاب کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ اتنی دیر میں ظہیر صاحب اور مریم خاتون بھی باہر نکل آئے۔ جلدی کریں انکل، ٹائم نہیں ہے، اس نے ظہیر صاحب کو مخاطب کیا تو وہ تینوں شہیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس نے فوراً سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مریم خاتون اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر روئے جا رہی تھی، جبکہ ظہیر صاحب خاموشی سے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جلد ہی وہ ہاسپٹل پہنچ گئے اور اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ وہ باہر کھڑا ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ ظہیر صاحب ہنوز خاموش بیٹھے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اسے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ اور ظہیر صاحب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ جی میں ہوں، ظہیر صاحب نے آگے ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اگلے 2 گھنٹے اہم ہیں، اگر وہ ہوش میں آ گئیں تو خطرے سے باہر ہوں گی، ڈاکٹر نے سپاٹ لہجے میں بتایا اور دوبارہ سے اندر چلا گیا۔ تم یاد رکھنا شہیر، اگر نایاب کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ ظہیر صاحب نے ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا شہیر؟ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بیٹی نے تمہارا؟ ظہیر صاحب نے آنکھوں کی نمی روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ انکل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بہت لائک کرتا تھا نایاب کو، لیکن وہ مجھے بالکل نظر انداز کر رہی تھی اور سیدھا کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا اسے، اور پھر جب اس کی منگنی ہوئی تو مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اشر کو آفس بلا کر ورگلایا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس حد تک بگڑ جائیں گے۔ اب کی بار اس نے اٹکتے ہوئے سچائی ظہیر صاحب کو بتا دی کیونکہ اس کی نظر میں سب سے ضروری بات نایاب کی عزت اس کے گھر والوں کے سامنے بحال کرنا تھا۔ شرم کرو لڑکے، کچھ شرم کرو، تمہاری بھی چھوٹی بہن ہے، اللہ سے ڈرو۔ ظہیر صاحب رو پڑے۔ انکل آپ پلیز تسلی رکھیں، نایاب کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں تسلی دینا چاہی تو انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے اور میں بھول جاؤں کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ تم یہاں سے فوراً نکلو ورنہ میں نے پولیس کو بلا لینا ہے، ظہیر صاحب نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ آپ چاہے مجھے ذلیل کریں یا تھانے میں بند کروا دیں، بابا کو شکایت لگائیں یا سیکیورٹی سے شکایت کریں، میں یہاں سے جانے والا نہیں، میں یہی ہوں اور جب تک نایاب کو ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ضدی لہجے میں کہتا وہ ان سے دور جا کر کھڑا ہو گیا اور ظہیر صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ واقعی جتنی ان کی بیٹی ضدی تھی اتنے ہی ضدی ایک اور انسان سے وہ آج مل رہے تھے۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے محمود صاحب آتے دکھائی دیے، ساتھ میں ماہا بھی تھی۔ وہ سیدھا ظہیر صاحب کے پاس رکے اور ان سے کچھ دیر بات کی اور پھر اس کی طرف چلے آئے۔ یہ کیا کر دیا تم نے شہیر؟ کسی کی پوری زندگی ہی داؤ پر لگا دی، مجھے تو کسی سے نظر ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تم نے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ افسوس سے اسے دیکھتے محمود صاحب نے بس اتنی بات کی اور پھر دوبارہ سے جا کر ظہیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا تھا نا برو، تم اکیلے رہ جاؤ گے، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ہے تمہاری اس دشمنی کا۔ خود تو جل ہی رہے ہو لیکن اس بیچاری کو بھی تم نے اپنی آگ میں جھونک دیا۔ ماہا نے اس کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ پلیز ماہا دعا کرو، بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے۔ بتاؤ نا ماہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ پلیز بولو نا۔ ایک دم سے اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی تو ماہا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ برو پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، الٹی حرکتیں مت کرو۔ ماہا نے اسے وارن کیا لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ وہیں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھاما اور منہ نیچے گرا لیا۔ ماہا جانتی تھی کہ وہ رو رہا ہے لیکن اسے چپ کروانے کی زحمت نہیں کی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے 2 گھنٹوں کی بجائے کہیں 4 گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ یہ 4 گھنٹے سب پر 4 صدیاں بن کر بیتے۔ ڈاکٹر نے جب باہر آ کر سب کو خوشخبری دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مریم خاتون تو ادھر ہی سجدہ شکر میں چلی گئی۔
پیشنٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ایک ایک کر کے صرف اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے تنبیہ کی تو مریم خاتون فوراً سے اندر چلی گئیں اور پھر باری باری سب اندر سے ہو کر آ گئے، لیکن اس کے قدم بے جان سے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے ماہا سے دریافت کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسے مزید ایک دن ICU میں رکھیں گے ڈاکٹر، افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ماہا نے اسے بتایا۔ مجھے معاف تو کر دے گی نا وہ؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے۔ اللہ سے معافی مانگو برو، تم نے ایک پاک باز لڑکی پر تہمت لگائی ہے۔ ماہا نے اسے آرام سے سمجھانا چاہا، لیکن غصہ خود بخود اس کے لہجے میں آ گیا۔ آپ مرد لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ بس اپنی تسکین کے لیے کسی کی بھی انا مجروح کرنے سے آپ لوگ باز نہیں آتے۔ اب تو پڑ گئی ہوگی نا آپ کے دل میں ٹھنڈ، یا اگر ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ اندر موجود ہے، جائیں اور باقی کی کسر بھی نکال دیں۔ ماہا نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ اس کا چہرہ دیکھے گیا، لیکن وہ اپنی بات کر کے رکی نہیں تھی۔ بھاری قدموں سے وہ اٹھا اور ICU کے سامنے پہنچا۔ اندر سے سیماب باہر نکل رہی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے ملتجیانہ نظروں سے سیماب کو دیکھا۔ بھائی ابھی اندر سب لوگ ہیں، بہتر ہے کہ آپ ابھی چلی جائیں۔ اپیا نے بھی اسپیشل کہا ہے کہ وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابھی معاملہ گرم ہے، جب سب نارمل ہو جائے گا تو آپ مل لینا، لیکن ابھی آپ کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سیماب نے اسے تسلی دی اور سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے بھی یہی بہتر لگا اور وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گھر جانا ایک اور شامت کو دعوت دینا تھا، اس لیے آفس ہی چل پڑا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں اور وہ آفس کے قریب واقع مسجد میں چلا آیا، وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد سجدے میں گر کر کافی دیر تک اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب دل کچھ ہلکا ہوا تو اٹھ کر آفس چلا آیا۔ روشنی ہو رہی تھی اور آفس کا صفائی والا عملہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے پین کو ہی بلا کر چائے بنانے کا بولا اور اپنے کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گیا۔ ساری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اور اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی زیادتی کر گیا نایاب کے ساتھ۔ اسے واقعی احسن اور ماہا کی بات مان لینی چاہیے تھی اور نایاب سے بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اندھا ہو گیا تھا اپنے غصے میں۔ کتنا سمجھایا تھا ان دونوں نے اسے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اب پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ وہ ایک جماہی لیتے ہوئے صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ ابھی حواس پوری طرح نہیں لوٹے تھے کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اس نے آواز لگائی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اندر آنے والے مبشر صاحب تھے۔ آئیے مبشر صاحب، سنائیں کیسے آنا ہوا؟ سر ہم نے بالگرامی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اب میں نے اپنا ایک بہت کام کا بندہ بھیج دیا ہے ان کے گھر، آئی ہوپ کہ وہ پوری جانکاری لیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ مبشر صاحب نے اسے یقین دہانی کروائی تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ مبشر صاحب ہو سکتا ہے کہ میں 1-2 روز تک آفس نہ آ سکوں، تو آپ نے میرے پیچھے سارے معاملات دیکھنے ہیں، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اختیارات مبشر صاحب کو سونپتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں دیکھ لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ مبشر صاحب نے سر ہلا دیا تو وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میں ابھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آؤں، تو سارا چارج آپ کے حوالے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور مبشر صاحب وہیں بیٹھے اس کے اور نایاب کے بارے میں سوچتے رہ گئے۔ اپنے تئیں شہیر نے ان سے بات چھپائی تھی، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ نایاب ہاسپٹل میں ہے اور اس کی وجہ سے ہے۔ وہ بس اس کی حالت دیکھنے آئے تھے جو واقعی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی میں پریشان ہے۔ وہ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ظہیر صاحب مریم خاتون کو لے کر گھر گئے تھے اور وہاں صرف سیماب تھی۔ اسے دیکھتے ہی سیماب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں نے آپ کو بولا بھی تھا بھائی کہ ابھی مت آئیے گا، لیکن آپ میں تو صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سیماب نے چڑے ہوئے انداز میں کہا تو وہ ملتجیانہ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ پلیز سیماب، ایک بار، بس ایک بار مجھے اندر جانے دو، خالی اسے دیکھ کر واپس ہو جاؤں گا، آئی پرومس، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جلدی کیجیے گا، ماما پاپا میں سے کوئی آ گیا تو پھر نہ میں سنبھال سکتی ہوں اور نہ ہی آپ۔ پاپا سختی سے منع کر کے گئے ہیں کہ آپ کو اپیا کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے۔ سیماب نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ ایک سرد آہ بھرتا ہوا جلدی سے کمرے میں گھس گیا۔ سامنے ہی وہ پریوش مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیڈ پر غنودگی کی حالت میں پڑی تھی۔ ایک دن میں ہی اس کا سفید چہرہ کملا گیا تھا اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیسے میں اتنا ظالم ہو گیا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے بیڈ تک آیا اور آرام سے اس کا کینولا لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم دیکھنا نایاب، میں اپنے کیے کی سزا کاٹوں گا۔ اللہ مجھے بھی اسی ٹینشن سے گزارے جس سے تم گزری ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے دعا کی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں نایاب، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔
سنا تم نے 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو نایاب، پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا شہیر تمہارے سامنے کھڑا ہے، ایک بار معاف کر دو جان اور اپنی آنکھیں کھولو نا۔ اس نے ہیجانی انداز میں کہا تو دروازہ کھلا اور سیماب اندر داخل ہوئی۔ آپ فوراً نکلیں یہاں سے، ماما پاپا آ گئے ہیں، سیماب نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ بھائی پلیز چلے جائیں، کیوں کوئی نیا تماشا لگانا ہے، ابھی اپیا کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سیماب نے روحانسے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بے خود سا نایاب کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی سیماب کچھ اور بھی کہتی کہ دروازہ کھلا اور ظہیر صاحب مریم خاتون کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ اسے وہاں موجود پا کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم پھر یہاں آ گئے، کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم، کن الفاظ میں تم کو سمجھاؤں میں کہ یہاں مت آؤ۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، انکل پلیز مجھے دور نہ کرے نایاب سے، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو وہ مریم خاتون کو دیکھنے لگے۔ دیکھو بیٹے، ابھی بچی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر نہ جانے وہ کیسا برتاؤ کرے، اسی لیے ابھی تم نے دیکھ لیا نا اسے، اب تم چلے جاؤ۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی اور گھر شفٹ ہو جائے گی تو جتنی بار دل کرے آ جانا۔ اب کی بار مریم خاتون نے اسے سمجھایا تو وہ تھوڑی دیر نایاب کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے باہر نکل آیا۔